الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ مذہب ہے کہ نماز پنجگانہ شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا ہے، اس کے بعد رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور سجدوں کا رفع یدین نہیں کرنا، جبکہ غیر مقلدین کے نزدیک نماز پنجگانہ میں تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا ہے۔ غیر مقلدین کے مشہور کتابوں اور فتاویٰ میں موجود ہے، چند ایک کا میں حوالہ پیش کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، رفع یدین فرض ہے۔ نمبر 2، فتاویٰ رفیقیہ۔ نمبر 3، مسئلہ رفع یدین۔ نمبر 4، اثبات رفع یدین۔ نمبر 5، نور العینین۔ نمبر 6، مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ۔ غیر مقلدین کی ان کتب سے یہ عبارت ملتی ہے کہ رفع یدین کرنا فرض یا واجب ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو غیر مقلدین سادہ لوگ عوام کو صرف یہ بات کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور بخاری شریف کو سر فہرست رکھتے ہوئے سادہ لوگ عوام کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ اولاً تو میں یہ بات کرتا چلوں کہ ہمارا اور غیر مقلدین کا جو اختلاف ہے وہ ایک بات میں تو ہم متفق ہیں کہ رفع یدین کرنا ثابت ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس کو غیر مقلدین بھی مانتے ہیں۔ اب دوسری جو بات ہے کہ رفع یدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں تک ثابت ہے، غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر تک رفع یدین کرنا ثابت ہے، اور دوسرے نمبر پر غیر مقلدین فرض اور واجب ہونے کے بھی قائل ہیں، اور تیسرے نمبر پر غیر مقلدین یہ بھی فتوے لگاتے ہیں کہ جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، گویا کہ ان کے موقف کا خلاصہ ان تین باتوں میں ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا ثابت تو ہے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، اور آخری عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے وہ ترک رفع یدین ہے، اور اسی پر احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، اور اسی پر صحابہ کا عمل اور اقوال صحابہ بھی موجود ہیں۔ بہرحال بات کو لے کر چلتے ہیں۔ اولاً تو غیر مقلدین جب اس مسئلے پر بات کرتے ہیں تو بخاری شریف کی بات کرتے ہیں، اور بخاری شریف کا حوالہ دے کر سادہ لوگ عوام کو اپنے پنجوں میں اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ تو بخاری شریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 روایات اس کے متعلق لائی ہیں، جن میں سے 4 روایات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور ایک روایت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں بھی اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ روایات غیر مقلدین کی دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مقلدین کا دعوے کو میں نے واضح کیا ہے کہ ان میں ایک فرض یا واجب ہونے کا ہے، نمبر 2 کہ آخری عمر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع یدین کا ثبوت، اور نمبر 3 کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ان روایات میں نہ وہ رفع یدین کے فرض اور واجب ہونے کا تذکرہ ہے، اور نہ ان روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک رفع یدین کرنے کا تذکرہ ہے، اور نہ ہی یہ تذکرہ ہے کہ جو شخص رفع یدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ غیر مقلدین کے اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو روایات ہیں یہ روایات غیر مقلدین کے مذہب پر بالکل دلیل نہیں بن سکتی۔ بہرحال اگر مان بھی لیا جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین اسی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو جب غیر مقلدین کے علماء اور زعماء نقل کرتے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل متبع سنت اور القابات دے کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو روایت ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث کے مجموعے کو لے کر کہ ان حضرات سے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع کا ہی رفع یدین ثابت ہے یا اس کے علاوہ بھی ثابت ہے۔ جب ہم نے ذخیرہ احادیث میں دیکھا تو ہمیں یہ بات ملی کہ انہی حضرات سے، باقی صحابہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان حضرات سے جن سے غیر مقلدین دلیل بناتے ہیں بخاری شریف کی روایت کو، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہما، انہی سے ہمیں ملتا ہے کہ سجدے کا رفع یدین بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کن کن کتب احادیث میں
ان سے یہ ثابت ہے मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सजदे के रफ़ा देन का इस बात निसाई शरीफ में बाबु रफ़िल यदैन लिस्सुजूद और बाबु रफ़िल यदैन इंदा सजदतिल ऊला। इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल में रिवायत नंबर 15606, इसी तरह सुननुल कुबरा लिन्निसाई में रिवायत नंबर 672, 673, 674, इसी तरह मुस्नद अबी अवाना हदीस नंबर 1263 में, इसी तरह मुश्किलुल आसार लित्तहावी हदीस नंबर 631, 632, 633। यह मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सजदे का रफ़ा देन भी साबित है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सजदे का रफ़ा देन साबित है। किन किन कुतुब में रिवायात मौजूद हैं? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा बाब मन कान यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ़्ततह अस्सलाह, शरह मुश्किलुल आसार लित्तहावी हदीस नंबर 24 में साबित है कि हर ऊंच नीच में रफ़ा देन साबित है। इसी तरह जुज़ु रफ़इल यदैन लिल बुखारी सफ़ा 83 पर, अल-मुअजमुल औसत लित्तबरानी सफ़ा 71 पर मौजूद है। अब इन गैर मुक़ल्लिदीन से मेरा ये सवाल है कि आप जिन सहाबा से बुखारी शरीफ की रिवायात को लेकर रफ़ा देन के सबूत को सामने रखते हो, हत्ता कि वो रिवायात जैसा कि मैंने अर्ज़ किया गैर मुक़ल्लिदीन के मौक़िफ़ पर नहीं उतर सकती, तो उन्हीं सहाबा से सजदे के वक्त रफ़ा देन करना साबित है और सलाम के वक्त भी रफ़ा देन करना अहादीस मुबारका से साबित है। अब इस बात को सामने रखते हुए देखें तो नमाज़ों की जो तादाद है फ़र्ज़ नमाज़ों के एतबार से ज़्यादा वो 4 रकत है, और 4 रकत की नमाज में अगर इन तमाम अहादीस की मुबारका को देखें तो 4 रकत के शुरू का रफ़ा देन 4 ये हो गए, दूसरे नंबर पर रुकू में जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ा देन 8 मकामात ये हो गए, तीसरे नंबर पर सजदे में जाते हुए और सजदे से सर उठाते हुए रफ़ा देन 16 मकामात ये हो गए। अब ये गोया के कुल टोटल 28 मकामात हो गए। तो अब 28 मकामात में से 10 मकामात पर गैर मुक़ल्लिदीन रफ़ा देन करते हैं, जो रफ़ा देन के सबूत की रवायात पेश करते हुए रफ़ा देन करते हैं। ये 28 मकामात में से सिर्फ 10 मकामात पर रफ़ा देन करते हैं। अब इन गैर मुक़ल्लिदीन से मेरा सवाल ये है कि आप बाकी जो 18 मकामात का रफ़ा देन नहीं करते वो क्यों नहीं करते, और उन पर उनके ना करने पर आपके पास क्या दलाइल हैं? आप दलील वो पेश करें जिसमें 10 मकामात पर रफ़ा देन का सबूत हो, और दलील वो पेश करें जिसमें 10 मकामात पर रफ़ा देन के सबूत के साथ साथ 18 मकामात के रफ़ा देन की नफ़ी हो। ऐसी दलील पेश करें जो आपके मौक़िफ़ पर ताकि पूरी उतरे। अब दूसरे नंबर पर मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि सही बुखारी शरीफ में इन्हीं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रफ़ा देन के सबूत का तज़किरा है, जिसके बारे में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि गैर मुक़ल्लिदीन की दलील नहीं बन सकती। दूसरी तरफ देखें कि यही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हीं से रफ़ा देन के तर्क का भी जिक्र है, रफ़ा देन के छोड़ने का भी जिक्र है। इन्हीं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दीगर अहादीस की कुतुब में रफ़ा देन के छोड़ने का भी तज़किरा है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं, मुस्नद हमीदी सफ़ा 614, मुस्नद अबी अवाना बाबु बयानी इफ्तिताह सलाह कि नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ा देन करते थे, उसके अलावा नहीं करते थे। इसी तरह अखबारुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन लिल क़ैरानवी तर्जमतुल बाब 378, इसमें मज़कूर है कि नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा में थे तो रफ़ा देन करते थे, और फिर मदीना मुनव्वरा में हिजरत करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा देन छोड़ दिया था। इसी तरह अल खिलाफियात लिल बैहक़ी बाबु रफ़इल यदैनी व इज़ा रका व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू, इसमें रिवायत मौजूद है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो अब इन गैर मुक़ल्लिदीन से मेरा सवाल है कि अगर आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को मानना था तो उस बुखारी शरीफ में सिर्फ सबूत का तज़किरा है, उस बुखारी शरीफ में दवाम का तज़किरा नहीं है। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से जो दीगर रिवायात हैं जिनका मैंने अभी हवाला पेश किया है, इन रिवायात में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा देन को छोड़ दिया था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मानना है तो उनकी इस बात को भी मान लें कि वो रफ़ा देन के छोड़ने की अहादीस ला रहे हैं। कि एक मरतबा फिर इन्हीं गैर मुक़ल्लिदीन को
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اس بات کا تو تذکرہ کیا، اب دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع دین کے ترک کا تذکرہ میں نے پیش کر دیا۔ اب تیسری جگہ میں لے کر چلتے ہیں غیر مقلدین کو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے سچے عاشق رسول صحابہ ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ صحابی ہو اور کسی دائمی سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف یہی صحابی رفع دین کے ثبوت کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میں نے آپ کو پیش کیا کہ بعد کی روایات میں، دوسری روایات میں ترک کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب ان کا اپنا عمل دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا عمل کس طرف ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 237، اسی طرح جوہر النقی جلد 2 صفحہ 74 پر موجود ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب ایک طرف انہوں نے روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر کی، اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی آ گیا۔ اگر آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی بات کو لینی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی بات کو لینا ہے، پھر انہی سے ترک رفع دین بھی ثابت ہے، پھر انہی حضرت عبداللہ بن عمر سے رفع دین کے ترک کا عمل بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کا اپنا عمل بھی یہی ہے۔ اور میں نے پہلے گزارش کر دی کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دائمی عمل کو چھوڑ کر کوئی دوسرا عمل اختیار کر لیں، ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام کے عمل کی روایتیں، وہ ان کا اپنا بھی عمل ہے، لہذا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع دین کیا ہے۔ اس کے ثبوت کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم بھی رفع دین نہیں کرتے۔ تو لہٰذا میں غیر مقلدین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے، اہل حدیث کا لیبل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو سامنے رکھیں اور صحابہ کے سارے اقوال کو سامنے رکھیں، پھر آپ کو حدیث کا صحیح علم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف کی حدیث کو دے کر جو آپ کے موقف پر دلیل بھی نہیں بن سکتی، ان کو لے کر سادہ لوگ عوام کو نہ بہکائیں، نہ اپنے جالوں میں پھنسائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔